ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کچھ تو بھے میں لوگ سمپردائے جاتیوں کو بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر کے مارے. تو آپ بتا دو آپ کون ہو؟ ارے شیر کون ہوتا ہے؟ جنگل کا راجا ہوتا ہے نا. اور شیر کو کس سے بھے ہوتا ہے؟ ارے آپ شیر ہے شیر. شیر کو کسی سے ڈر نہیں ہوتا. بتا دو ان ملوں کو, پاکستانیوں کو, عیسائیوں کو کہ ہم ڈرتے نہیں اڑبمبوں سے, بسفوٹک جلپوتوں سے. ہم ڈرتے ہیں تاشقند شملہ جیسے سمجھوتوں سے. سیال بھیڑیے سے ڈر سکتی سنگھوں کی اولاد نہیں. بھرت ونش کے اس پانی کی ہے تم کو پہچان نہیں. آئٹم بم بنا کر کے تم قسمت پر پھول گئے. 65, 71 اور 99 کے یدھوں کو شاید بھول گئے. تم یاد کرو عبد الحمید نے پیٹن ٹینک جلا ڈالا. ہندوستانی نیٹو نے امریکی جٹ جلا ڈالا. تم یاد کرو غازی کا بیڑا جھٹکے میں ہی ڈبا دیا. ڈھاکہ کے جنرل نیازی کو دودھ چھٹی کا پلا دیا. تم یاد کرو 90,000 ان بندی پاک جوانوں کو. تم یاد کرو شملہ سمجھوتا اندرا کے احسانوں کو. پاکستان یہ کان کھول کر سن لے کہ اب کی جنگ چھڑی تو سن لے. نام نشان نہیں ہوگا, کشمیر تو ہوگا لیکن ہو گیا کھڑا تو تراہ تراہ مچ جائے گی. پاکستان کے ہر کونے میں مہا پرلے آ جائے گی. کیا ہوگا انجام تمہیں اس کا انمان نہیں ہوگا. کشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا. یہ آواز, یہ ایٹم بم پر ہمت کون دکھائے گا؟ انہیں چلانے کو کیا بولے باپ تمہارا آئے گا. اب کی چنتا مت کر, چہرے کا کھول بدل دیں گے. اتہاس کی کیا ہستی ہے, پورا بھوگول بدل دیں گے. دھارا ہر موڑ بدل کر لاہور سے گزرے گی گنگا. اسلام آباد کی چھاتی پر لہرائے گا بھارت کا جھنڈا. راول پنڈی اور کراچی تک سب کچھ غارت ہو جائے گا. سندھو ندی کے آر پار پورا بھارت ہو جائے گا. پھر صدیوں صدیوں تک جنہ جیسا شیطان نہیں ہوگا. کشمیر تو ہوگا لیکن, کشمیر تو ہوگا لیکن اگر آپ ایسا ہی بولتے رہے تو ایک دن میں سچ کہتی ہوں کہ پاکستان کا نام و نشان نہیں رہے گا. اس لیے میرے دیش کے بندھوؤں, میرے دیش کے بھائیوں, کھڑے ہو جائیے. اب کھڑے ہونے کا وقت ہے. ارے کیا بھول گئے کہ آپ کے چھنوڑوں پہ ماتا جگدمبا کے اوپر ماंس کے ٹکڑے پھینکے گئے اور آپ چپ چاپ بیٹھے رہے. آپ کو چپ نہیں بیٹھنا ہے, آپ کو تو ان سے ٹکر لینا ہے کہ ارے تم اگر مجھے اینٹ سے, تم اگر پتھر سے مارو گے تو تمہارا جواب میں لوہے سے دوں گا. اور ہم لوہے ہیں, سنگھوں کی اولاد کسی سے ڈرتی نہیں ہے. اس لیے آج آپ کو کھڑے ہونے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو, جو دھرتی بھوک اگلتی ہو, دکھ درد فلک سے گرتا ہو, جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہوں, جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں, جہاں مجبوروں کے خون سے اپنے پاپ بھی دھوئے جاتے ہوں, اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے. اس دیش کی ایک کم سن لڑکی دیکھو تو ہمیں کیا کہتی ہے. میں آج اپنے سلے ہوئے لب کھولنے کی جسارت کبھی نہ کرتا. میں اپنے اندر اٹھنے والے الفاظ کے مد و نظر کو ہی خاموش کر دیتا. میں اپنے ذہن کی دیواروں پر ابھرنے والی تصاویر کو ہی مٹا دیتا. میں اپنے پردہ سماعت کو ہی تاریک کر دیتا. مگر میں ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ ہلکا غیران سے اٹھنے والی کچھ دھیمی دھیمی بیمانی سرگوش نے میرے ذہن کو, میری سوچ کو, میری زبان کو, میرے افکار کو, میرے نظریات کو, میرے احساسات کو, میرے جذبات کو, میرے مشاہدات کو, میرے تجربات کو اور سب سے بڑھ کر میرے الفاظ کو جلا بخشی. اور میں اپنے تخیلات کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ارے سوال میری ذات کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا, لیکن یہاں بات ہے میرے وطن عزیز کی عزت اور اس کی توقیر کا. سوال سارے گلستان کی عزت کا ہے, نہیں سوال فقط میرے آشیانے کا. یہ جب رسم چلی ہے, میرے رقیب آج سورج کو چراغ دکھانے چلے ہیں, ہواؤں کے رستے میں دیے جلانے چلے ہیں, کاغذ کی ناؤ کو سدا بہانے چلے ہیں, کاغذ کے دستانوں سے کولے اٹھانے چلے ہیں, سمندر کو دریا میں گرانے چلے ہیں, پھولوں سے ان کی خوشبو چرانے چلے ہیں, اور کہاں ہندوستان کو پاکستان سے ملانے چلے ہیں. اور دل تو کرتا ہے ماتم کروں تیری تقریر کا, پھر خیال آتا ہے بچی ہے پریشان ہوگی. اور الفاظ کے داؤ پیچ مجھے بھی آتے ہیں, کافی اور ردیف کی مالا پرونا میں بھی جانتا ہوں, جملوں فکروں کے سنگزنی میں میں بھی ماہر ہوں. میں اگر چاہوں تو کافی اور ردیف کے دلہن بنا کر اس کے ماتھے پر الفاظ کی بدیا سجا دوں, اس کے پاؤں میں خوبصورت جملوں کی پائل پہنا دوں. مگر نہیں, سچائی اور حقیقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور فہم و فراست کے مالک ہیں. اور اپنی تو یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ دن کو دن اور رات کو رات کہا ہے, سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے. ہم تو مدت سے ہی حق گوئی کے مجرم ہیں حضور, ہم پہ
نظام بڑی دیر کے بعد آیا ہے. ارے 712 میں ہندوستان سے ایک بہن کی پکار آئی تھی تو محمد بن قاسم حجاز اٹھ کر یہاں گیا تھا. آج اسی ہندوستان سے پھر ایک کم سن ناسمجھ اور نادان آواز بلند ہوئی ہے, لیکن معاملہ کوئی اور ہے. ارے جس معاشرے میں عورت کا راج ہو وہاں للکارنے کے لیے عورت کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسکین کا جواب دینے کے لیے پتھر ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم بچوں کی بات کا برا نہیں مانتے. ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو فن تقریر میں ہمارا مقابلہ کر سکتا, اس لیے کہ بچی سے انتہا پسند لکھی لکھائی تقریر کروا دی گئی. ورنہ ایک 13 سال کی لڑکی یہ کیا جانے کہ شملہ معاہدہ کیا ہے, یہ تاشقند میں کیا لکھا ہوا ہے. ارے یہ نہیں جانتی کہ 1965 میں جو صبح کا ناشتہ لاہور کرنے چلے تھے وہ زندگی بھر کا کھانا بھول گئے. ارے آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے. شیر کا مطلب اپنے گیدڑوں سے پوچھو جو 1999 میں کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے جسد خاکی کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ اور خط بھی بھیجتے ہیں کہ یہ نام کہیں نہیں. واقعی میں ایک شیر تھا جو ہمارے درمیان گھس کر ہمیں مار گیا. ارے شیر کو شیر کہنے والی کیسے بھول گئی کہ ہر شیر کا ایک سوا سر ہوتا ہے. جسے شیر بولنا نہیں آتا وہ شیروں کی کچھار میں ہاتھ ڈالتی ہے. جسے نیٹو لفظ کا مطلب نہیں پتا, جو عام ٹینک اور پیٹرن ٹینک کا فرق نہیں جانتی, جو نہ جنرل نیازی کو جانتی ہے نہ ہمارے کسی شہید و غازی کو, آج وہ ہمیں کہتی ہے کہ کشمیر تو ہوگا پاکستان نہ ہوگا. تو ہماری فکر نہ کر, فضائے بدر بھی ہوگی, جذبہ ایمان بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. اللہ رسول ہے ساتھ ہمارے, ساتھ اپنے قرآن بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. کراچی, پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور ملتان بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. ارے کم سن لڑکی, تیرے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کہنے کی عمر ہے اور تم ملکوں کو تار تار کرنے کی بات کرتی ہے. تیرے جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو ملک اور قوموں کو لڑوانے کا سبب بنتے ہیں. ارے عورت دیوار سے گر جائے تو اٹھ جاتی ہے, تیری طرح معیار سے گر جائے تو نہیں اٹھتی. جناح تم لوگوں کو اس لیے چبھتا ہے کہ اس نے ہندوستان کا سینہ چیر کر اس میں سے پاکستان نکال دیا. لگتا ہے یہ نچلے درجے کے الفاظ جنہیں تو تقریر سمجھتی ہے, یہ کرنے سے پہلے کسی بڑے سمجھدار سے مشورہ نہیں کیا. ارے اگر کسی سے پوچھ لیتی تو کوئی تجھے یہ تقریر نہ کرنے دیتا, کیونکہ وہ ہماری تاریخ جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال تک تم پر حکمرانی کی ہے, ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں, ہم نے دریاؤں کے سینے چاک کیے ہیں, ہم نے سمندروں کو سواری پر مجبور کیا ہے, ہم نے صحراؤں کو اپنے تابع کیا ہے. ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے, گھستا ہے جبھی خاک میں دریا میرے آگے. اور تیرے ملک کے دریاؤں کا پانی اور تیرے ملک کی عورتوں کی جوانی ہمارے ہی ملک کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن اب بہت ہو چکا, اب بہت ہو چکا. یہ تیری پہلی غلطی تھی جو لڑکی سمجھ کے معاف کی جاتی ہے, اور الفاظ کا جواب الفاظ میں دیا جا رہا ہے. اگر آج کے بعد ایسی کوئی آواز بلند ہوئی تو آواز دبا دی جائے گی, وہ آنکھ نکال دی جائے گی, وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ہو بھی سکتا ہے ختم سارا لحاظ, اٹھ بھی سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ. ویسے مجھے اس بات کی کوئی امید نہیں ہے, لیکن کوشش کرنا کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایک مرد ڈھونڈو جو فن تقریر میں ہمارا مقابلہ کر سکے. ارے وقت اور جگہ تم بتانا, کوئی بھی پاکستانی چنو, وہاں حافظ عثمان بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. تو کس قوم کو اٹھنے کے لیے کہہ رہی ہے جس کے اپنے پاؤں ہی نہیں ہے؟ ارے اس ملک سے اپنا وجود نہیں سنبھالا جاتا, وہ ہم پر کیا قبضہ کرے گا؟ آج ہماری فکر چھوڑ اور اپنی فکر کر. ارے وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, اور انشاءاللہ تب بھی یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. قائد اعظم زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.